الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کے مسائل اور ان کا حل، اس کا پارٹ نمبر ہمارا آج 1 ہے، قسط نمبر 1 ہے، اور آج کے اس لیکچر میں اعتکاف کے متعلق 10 سوال اور ان کے جوابات کو شامل کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کے فضائل کیا ہیں؟ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کے بہت فضائل ہیں، یعنی آخری 10 دنوں کا جو اعتکاف ہوتا ہے اس کے کافی فضائل ہیں۔ چنانچہ شعب الایمان کی حدیث نمبر 3966 ہے، ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اور شعب الایمان کے اندر حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ معتکف کو ہر روز 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ اعتکاف فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر پورے شہر میں سے کسی ایک نے بھی یہ اعتکاف کر لیا تو سارے شہر والے بری و ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کسی ایک نے بھی پورے شہر میں اعتکاف نہ کیا تو پھر سب شہر والے گنہگار ہوں گے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کس طرح کی جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ اس اعتکاف کی نیت اس طرح کی جائے گی کہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور اگر اسلامی بہن اعتکاف کر رہی ہے تو وہ یوں نیت کرے گی کہ اس اعتکاف کہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ یاد رہے کہ دل میں نیت ہونا یہ شرط ہے، اور دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بہتر ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ زبان سے بھی کہہ لیں، ورنہ کم از کم اتنا دل میں ہو تو اعتکاف ہو جائے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کس دن اور کس وقت شروع کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ یعنی 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ موجود ہوں۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کس دن اور کس وقت مکمل ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر 29 رمضان المبارک کو عید الفطر کا چاند نظر آ گیا تو چاند کے نظر آنے کے بعد یہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا، اور اگر 29 رمضان المبارک کو چاند نظر نہ آیا تو پھر 30 رمضان المبارک کے غروب آفتاب کے بعد یہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ کیا سنت اعتکاف
ایسی مساجد میں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جمعہ کی نماز ادا نہ کی جاتی ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ سنت اعتکاف ایسی مساجد میں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جمعہ کی نماز ادا نہ کی جاتی ہو، کیونکہ اعتکاف کے لیے جامع مسجد ہونا شرط نہیں ہے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ ایسی مساجد جہاں پر پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کی جاتی ہو، تو کیا وہاں پر سنت اعتکاف ادا ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسی مساجد جہاں پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کی جاتی ہو، وہاں پر سنت اعتکاف ہو جائے گا، کیونکہ اعتکاف کے لیے ایسی مساجد کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جن میں پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہو۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ کس مسجد میں اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے افضل اعتکاف مکۃ المکرمہ کی مسجد الحرام میں ہے، پھر اس کے بعد مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ہے، پھر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس یا بیت المقدس بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں ہے، پھر اس مسجد میں کہ جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ نواں سوال یہ ہے کہ سنت اعتکاف کے لیے کتنی اور کون کون سی شرائط ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنت اعتکاف کے لیے 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، پاگل نہ ہو، نمبر 3 جنابت یعنی بے غسلی سے پاک ہونا، نمبر 4 عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، نمبر 5 اعتکاف کی نیت کرنا، اور نمبر 6 روزہ رکھنا۔ 10واں سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے مساجد میں پردے لگانا ضروری ہے؟ تو اعتکاف کے لیے مساجد میں پردے لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بغیر پردوں کے بھی اعتکاف درست ہے، لیکن اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو اور ضرورت ہو تو پردے لگا لینا بہت عمدہ ہیں، کہ مشکات المصابیح میں یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کے لیے خیمے لگائے ہیں۔ تو خیمے لگانا اعتکاف کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم دین حاصل کرنے کا ہمیں شوق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔